السلام علیکم، میرا نام ہے احتشام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکستان کہانی کے سلسلے میں مجد الافسانی پہ بات کی تھی۔ آج ہم شاہ ولی اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس سے اگلے لیکچر میں پھر ہم سید احمد شہید اور باقی آسپیکٹس کو دیکھیں گے۔ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ مجدد الافسانی بیسیکلی ایک ریفارمر ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ ایک ریولوشنری ہیں۔ مجدد الافسانی اور شاہ ولی اللہ کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو مجدد الافسانی کے دور میں ایک مسلم رولرز، مسلم اسٹیٹ انڈیا میں موجود تھی، ہاؤ ایور پرابلمٹک تھے، ایشوز تھے، ان اسلامک پریکٹسز تھیں، لیکن ایک گرینڈ سیاست کا سٹرکچر جو ہے وہ مسلم جو ہے وہ کنٹرول میں تھا۔ سو نیچے باقی آپ نے دوسرے سب سٹرکچرز کو ریفارم کرنا، بہتر کرنا۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں جب ہم آئیں تو جب شاہ ولی اللہ پیدا ہو رہی ہیں تو بالکل آخری سال ہیں اورنگزیب عالمگیر کے۔ 1707 میں عالمگیر فوت ہو گیا، شاہ ولی اللہ 3-4 سال کے تھے۔ تو جیسے جیسے شاہ ولی اللہ بڑے ہو رہے ہیں ویسے ویسے مسلم ڈی جنریشن کے پروسیس کو وہ وٹنس کرتے آ رہے ہیں۔ سب سے بیسٹ سورس شاہ ولی اللہ کو پڑھنے کا ایک تو آف کورس ایم آر کاظمی کی کتاب ہے، آکسفورڈ کی کنسائز ہسٹری، لیکن اس کے علاوہ اگر اچھا ان ڈیپتھ انالیسس چاہیے تو آئی ایچ قریشی کی کتاب ہے ہسٹری آف فریڈم موومنٹ والیوم 1۔ اس میں 2 چیپٹرز ہیں شاہ ولی اللہ پہ، ایک ان کی سیاسی خدمات پہ اور ایک ان کی جو ہے وہ دینی خدمات۔ وہ 2 چیپٹرز ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا ایک اردو میں پی ایچ ڈی کا مقالہ موجود ہے، شاہ ولی اللہ کے افکار۔ اس میں شاہ ولی اللہ کے سیاسی افکار کا جو چیپٹر ہے وہ بڑا مزیدار ہے۔ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ، پورٹل پہ تمام پی ایچ ڈی کے تھیسز موجود ہیں۔ لو جی، جیسے جیسے شاہ ولی اللہ بڑے ہو رہے ہیں تو وہ جو ری جنریشن ہے مسلمز آف انڈیا کی، اس پہ کام کر۔ شاہ ولی اللہ پروبیبلی پہلے اسکالر ہیں جو مسلم ڈی جنریشن ہندوستان کی اس کے کازز کو تھیورائز کرتے ہیں۔ بڑے مزیدار۔ ایسینشلی شاہ ولی اللہ کے آئیڈیاز کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا خشک ٹاپک لگے گا آپ کو، لیکن اصل میں ولی الہی موومنٹ اگر آپ کے ہاں سٹارٹ نہ ہوتی تو آپ کی فریڈم موومنٹ کو جو آگے پش فیکٹر لگے ہیں کوئی بھی نہیں لگتے۔ تمام آئیڈیاز کسی بھی ماڈریٹ، لبرل، کنزرویٹو جس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ٹورڈ آور فریڈم موومنٹ، اس کی شاخیں، اس کی آئیڈیاز کی بیس آپ کو شاہ ولی اللہ میں ملے گی۔ جی اتنا بڑا نام ہے۔ پہلے تو شاہ ولی اللہ سوسائٹی کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اختلاف اتنا مسلمانوں میں بن کیسے گیا۔ شیعہ سنی ڈیبیٹ اورنگزیب کی کچھ پرابلمٹک پالیسیز کی وجہ سے بھی اپنے پیک پہ پہنچ چکی ہوئی تھی۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ شاہ ولی اللہ پھر ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، اور جو اپنے اپنے مکتبہ فکر کے مبلغوں نے اور مولویوں نے اور جو بھی انہوں نے انٹرپریٹیشن کر دی، بس اسی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ سو جب تک مسلمان قرآن پہ واپس نہیں آئے گا وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ خدا کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل بھی دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آخری بالکل حصے میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا مشہور جو وہ واقعہ ہے کہ انہیں گاڈ نے منع کیا تھا کہ جنت میں اس جو ہے وہ جنس، گندم، پھل، واٹس ایور، مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، تو اس کے قریب نہیں جانا، اس کو کھانا نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں کرنا، لیکن شیطان نے بہکایا اور انہوں نے جناب کھا لیا، تو اس پہ پھر اللہ نے سزا دی اور زمین پہ بھیج دیا۔ اب اس پر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اختلاف ہے، کچھ اس کو گندم لکھتے ہیں، کچھ اس کو سیب لکھتے ہیں، پھل لکھتے ہیں۔
کچھ تو بہت ہی الٹرا کنزرویٹو، وہ تو اس کو شجرا کہہ جاتے ہیں، جو اہل تشیع کے ہاں. سو اتنا اختلاف، اور اس اختلاف پہ آگے پھر مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ گندم نہیں تھی، یہ سیب تھا، یہ سیب نہیں کوئی اور پھل تھا، یہ گندم سیب پھل نہیں تھا جی، یہ تو شجرا لٹکا ہوا تھا. 5 وائس پیپل. تو اتنا اختلاف. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہی تو پرابلم ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں مسلم. ایسینشل آئیڈیا کو سمجھیں. ایسینشل آئیڈیا یہ ہے کہ گاڈ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں. ایون اس کا پیغمبر بھی جب اس کے حکم کی نافرمانی کرتا تو اس کو بھی سزا ملی، ایک سمجھانے کے لیے باقی انسانوں کو. اب یہ جو سٹڈی ہے اس کو 20ویں صدی میں آ کے انگلش لٹریچر نے اڈاپٹ کیا. ہرمینوٹکس. ہرمینوٹکس کی سٹڈی میں آپ سٹڈی دا میننگ آف دا ٹیکسٹ کرتے ہیں، آپ ٹرانسلیشن آف دا ٹیکسٹ نہیں کرتے، میننگ آف دا ٹیکسٹ. میننگ اور ٹرانسلیشن میں فرق ہے. ہر دور میں الفاظ اپنے میننگ کے ساتھ جانے جاتے ہیں، اپنے ترجمے کے ساتھ نہیں جانے جاتے. مثلا یہ بہت بعد میں جو ہے وہ یورپینز نے بھی اس کو ڈسکور کیا، اور اس پر جو ہے وہ کنسنسس ہے کہ لیٹ سے کہ گریکس کے ہاں اگر لٹریچر میں آپ کو ڈارک کلاؤڈس مل جاتے ہیں، ورڈ ڈارک کلاؤڈس، تو اس کا مطلب ہے جنگ کے آثار. اگر آپ کو میڈیول یورپ میں ڈارک کلاؤڈز لٹریچر میں ورڈ ملتا ہے تو اس کا پھر میننگ موت کے آثار، وبائی مرض، اس کے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتا ہے. ماڈرن انڈیا میں ڈارک کلاؤڈز جو ہے وہ ویدر کے کانٹیکسٹ میں بھی، ٹھیک ہے جی، اور ایموشنز کے مختلف ایکسپریشنز کے کانٹیکسٹ میں بھی. سو یہ چیز آپ کو 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ سمجھا گیا کہ مسلمان نے قرآن کے قریب آنا ہے تو وہ میننگ کو سمجھے. قرآن کے میننگ سمجھانے کے لیے شاہ ولی اللہ نے پھر قرآن کو پرشین میں تحریر کیا سمجھانے کے لیے، کیونکہ عربی نیٹو لینگویج نہیں تھی انڈین مسلمز کی. عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے پرشین میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. حالانکہ وہ ٹرانسلیشن سے زیادہ بڑا کام ہے، وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ میننگ آف قرآن سمجھانے کا بھی کام ہے. ان کے بیٹوں نے آگے پھر اس کو اردو میں جو ہے وہ کنورٹ کیا. سو جب تک مسلمان قرآن نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس میں اختلاف رہے گی. یہ پہلی بات. اب جس کا کیا تعلق ہے جی فریڈم موومنٹ کے ساتھ؟ بڑا گہرا تعلق ہے. مسلم آئیڈینٹی، اس نے اپنا رول ماڈل کس کو بنانا ہے، کہاں سے پہلی چیز جہاں سے اس نے ڈیرائیو کرنا ہے کہ ہاں جی مجھے اپنی وے آف لائف میں پہلا سورس کون سا ہیلپ فل ہو سکتا ہے، وہ قرآن ہے. وہ مسلم وے آف لائف سے ہی تو مسلم آئیڈینٹی بننی، اسی مسلم آئیڈینٹی نے آگے آپ کا ایک پورے کا پورا سسٹم ایوالو ہو. سو بالکل ریلیونٹ. سو جناب ایک بات تو یہ ہوگی. اور بس جیسے جیسے لوگ قرآن کو سمجھتے جائیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے فرقوں نے جو اپنی ول بنائی ہے، اپنی منشا بنائی ہے، وہ ایک ول آف گاڈ پہ اکٹھے ہو جائیں گے. ہونا پڑے گا. اب ول پہ اکٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ اگلی بات، شیعہ سنی ڈیبیٹ بڑی گرم ڈیبیٹ تھی اس دور کی. تو شاہ ولی اللہ نے اس کو بھی پھر پیچ اپ کرنا چاہتے تھے. کچھ انہوں نے جو ہے وہ سنی مکتبہ فکر کو بھی کہ بھائی آپ اپنی ان باتوں سے پرہیز کریں، شیعہ کو بھی کہ بھائی آپ اپنی ان باتوں سے خاص طور پر جو ہے وہ پرہیز کریں، دل آزاری نہ کریں. اور پھر کتاب لکھ دی ایک پوری، آن لائن بھی مل جاتی ہے ترجمہ کے ساتھ. اردو بازار لاہور میں بھی اسلامی کتب جو ہیں وہاں سے ان کے بک ہاؤسز سے مل جاتی ہے. ازالۃ الخفا و خلفۃ الخلفاء، بہت کام کی کتاب. اگر آپ نے زندگی میں یہ کتاب ایک دفعہ آپ کی نظر سے گزر گئی تو آپ زندگی میں کبھی شیعہ سنی اختلاف میں نہیں جائیں گے. جی مسلم آئیڈینٹی کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ ایک کنسولیڈیٹڈ آئیڈینٹی ہو، اس میں اختلاف نہ ہو.
ہم بلیو کرتے ہیں اس آئیڈینٹی کی پروٹیکشن کے، تو بالکل ریلیونٹ ہے۔ نیشنل انٹیگریشن، جس سے آپ کی ایک قوم نے اسٹرانگ ہو کے سامنے آنا ہے۔ اب میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کتاب کی ایبسٹریکٹس یا آسان فارم میں یہ کتاب ٹیکسٹ بک کا حصہ ہونی چاہیے۔ نیشنل انٹیگریشن کے اسٹرکچر کو مضبوط کرے گی، مذہب کے بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر تو جو ہے ایک دفعہ کارنر کر دیتے ہیں بالکل شاہ ولی اللہ۔ ازالت الخفا و خلفت الخلفاء۔ سو جناب آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے یہ کہ ایک پورا، جس طرح ہم نے بات کی ریولوشنری ہے تو سارے آسپیکٹس کو ایڈریس کرنا، یہ تو ایک سوشل آسپیکٹ ہو گیا کہ کیسے لوگوں نے قریب آنا ہے اگر وہ قرآن پہ اکٹھے ہو جائیں۔ پھر شاہ ولی اللہ وہ پہلا ویژنری ہے ہندوستان میں جو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمز آف انڈیا کی ری جنریشن دوبارہ سے ان کا اٹھاؤ اسی وقت ہوگا جب ان کی ایک اسٹرانگ مسلم امپائر انڈیا میں ہوگی۔ جب تک ایک اسٹرانگ مسلم رول نہیں ہو سکتا ہوگا، یہ دوبارہ ریجنریٹ نہیں کریں گے۔ مجدد کو اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مسلم رول تھا، پرابلمٹک تھا، اس نے اس کو کہا یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو۔ سو شاہ ولی اللہ کے نزدیک اب شاہ ولی اللہ کی یہ سوچ ایک پورے 200 سال کے عہد کی سوچ بنتی ہے۔ اٹ ٹرانسینڈیڈ انٹو اسپرٹ آف این ایج، ایک عہد کا فلسفہ بن گیا۔ کوئی شاہ ولی اللہ سے ملا نہیں ملا، یہ پورے 200 سال کے عہد کا فلسفہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آج کے دور کے، آج کے ناظرین کو آسان زبان میں سمجھا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص زندگی میں کبھی اسامہ بن لادن سے نہیں ملا، فرض مال، مر گیا اسامہ بن لادن، نہیں ملا، لیکن وہ آج کے دور میں کسی بھی استحصال، کسی بھی وائلیشن یا کسی بھی اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے کسی ٹیررسٹ گروپ کو جوائن کر لیتا ہے اور ٹیررزم کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ اس اسپرٹ آف دا ایج، وار آن ٹیرر کی جو اسپرٹ آف دا ایج ہے، اس کا امپیکٹ پڑ گیا اس پہ، چاہے وہ ایک دفعہ نہ ملا ہو اسامہ بن لادن سے۔ یہ عہد کا فلسفہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ میں ہمیں نظر آتا ہے ان کا یہ آئیڈیا ہندوستان میں سراج الدولہ، مشرقی ہندوستان سے انگریزوں کو نکالو اور ایک اسلامی ریاست بناؤ۔ 1757 بیٹل آف پلاسی، ہار گیا بیچارہ لیکن کوشش کی۔ 1764 بیٹل آف بکسر، نواب آف اودھ، شاہ عالم کنگ اور باقی لوگوں نے مل کر ناردرن انڈیا سے برٹش کا انفلوئنس ختم کرو، اسلامی ریاست بناؤ۔ ہار گئے بیچارے لیکن کوشش کی۔ 1761 1761 تھرڈ بیٹل آف پانی پت، احمد شاہ ابدالی، مغلز میں جو پرابلمٹک ایلیمنٹس اور مرہٹوں کا جو پرابلمٹک ایلیمنٹس، ان کو مل کے ان کو ڈیفیٹ کیا، مغلوں کو بھی، ان کے پرابلمٹک ایلیمنٹس کو بھی، مغلوں میں جو تھے، اور مرہٹوں کو۔ شاہ ولی اللہ کے جو نواب قاسم کو جو خط تھا وہ احمد شاہ ابدالی تک پہنچ گیا اور وہ پھر آئے، اسلامی ریاست بنائی جائے۔ لیکن احمد شاہ ابدالی کے مقاصد اور تھے، اس نے کانکویسٹ تو کی، اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کیے، دریائے سندھ تک کی اپنی سوورینٹی کو اشور کیا اور واپس چلا گیا، لیکن کوشش تو نظر آتی ہے۔ ٹیپو سلطان ساؤتھ آف انڈیا میں انگریزوں کا اثر و رسوخ ختم ہو، ایک اسٹرانگ اسٹیٹ بنے، ہار گیا لیکن ایفرٹ تو کی۔ 1831 بیٹل آف بالا کوٹ، سید احمد شہید پشاور میں تو اسلامی ریاست کا قیام بھی کر دیا تھا، ایفرٹ کی، شہید ہو گئے۔ تتو میر 1838 بنگال کے علاقوں میں ہندو زمینداروں کے خلاف مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، ایفرٹ کی، شہید ہو گئے۔ مولوی عنایت علی، مولوی ولایت علی 1852 پٹنہ، کوشش کی انگریزوں کے خلاف، دونوں بھائیوں نے، شہید ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی،
فلیگ تو مسلم فلیگ ہی تھا نا جی، مغل فلیگ. جیت جاتے تو ایک مسلم رول کے انڈر ہی سب نے چلنا تھا. کوشش تو ہوئی، فیل ہو گئی. سو ایک اسلامی ریاست قائم کرنی ایک عہد کا فلسفہ بن کے چلتی رہی بات. سو جو پاکستان کے خلاف لوگ بولتے ہیں تو ان کو آپ ایک شٹ اپ کال دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی اہمی رات کو سوئے خواب آ گیا اور صبح اٹھ کے ہم نے کہا اس پاکستان بنائیں گے. یہ ایک پورا عہد کا فلسفہ چل رہا تھا کہ مسلمز آف انڈیا کی ایک اسٹرانگ امپائر. چلو امپائر نیشن اسٹیٹ کا تصور آ گیا تھا، ایک اسٹیٹ. اور 1857 کے بعد بھی تحریک ریشمی رومال، مسلم فوجیوں کے ذریعے ایک انقلاب لانے کی کوشش. مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمود الحسن کوشش تو کی، کامیاب نہیں ہو سکی. سو 1947 کا پاکستان کا بننا وہ ایک پورے عہد کا تصور چل رہا ہے. اسلامی ریاست بننی ہے، وہ پہلے بات ہی اسلامی امپائر بنے گی، سلطنت، کیونکہ سلطنت کا تصور تھا، اب اسٹیٹ کا تصور ہے. تو یہ تو ویل کنیکٹڈ ہے پورے کا پورا. شاہ ولی اللہ کا پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ رول ہوگا اور اس میں پھر ہم اپنے اصولوں کے مطابق چلیں. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ شاہ ولی اللہ کا اکنامک سسٹم بھی ہے، اور وہی اکنامک سسٹم تو کہا جاتا ہے کہ وہ جناب کارل مارکس سے بھی بہتر ہے. ناظرین یاد رکھیے گا، شاہ ولی اللہ کا اکنامک سسٹم آج اگر آپ اپلائی کر دیں اپنی ٹرو اسپرٹ میں، آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے جی. اتنا بڑا نام ہے. پر کرنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے، ولنگنیس امنگ پیپل چاہیے. اور ولنگنیس امنگ پیپل اسی وقت آئے گی جب قرآن پہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور مسلمان کسی ہر چیز پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، قرآن پر اکٹھے نہیں ہوتے نظر آتے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز بنا لی ہوئی ہیں اور اس کو ہی سچ سمجھتے ہیں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اکنامک سسٹم کہ جناب یہ جو پروپرائٹرشپ ہے نا، زمین پر پروپرائٹرشپ، زمین اللہ کی، زمین کسی کی، یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ صرف آپ کے گھر بار تک کا جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی ہو سکتی ہے. ہر وہ پراپرٹی جس سے کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے یا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے وہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں، وہ اللہ کی. اور حکمران اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے وہاں سے جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ لوگوں میں مساوی تقسیم کرے. اب یہ نہیں ہے کہ حکمران گھر گھر جا کے، یعنی مواقع مساوی کے پیدا کرتے. کیسا؟ اب حکمران نے جا کے حل کاشتکاری خود تو نہیں کرنی، پھر محنت کا تصور بھی ہے شاہ ولی اللہ کا کہ پھر جو زمین ہے جس پر کسی نے محنت کرنی، حکمران ان کو الاؤ کرے، وہ محنت کرے اور اس کے بدلے میں ان کو محنت کا اجر بھی ملے گا. لیکن جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ سارا ریاست کے پاس آئے گا اور ریاست پھر آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی. ریاست ظاہر وہ محنت کر رہا بندہ تو اس کو اس کا باقیوں کی نسبت زیادہ اس کو پھل ملے گا. تو محنت کا تصور بھی موجود ہے، لیبر کا، اور وہ بھی ایکسپلائٹیشن نہیں، جو جتنی لیبر کرے گا اس کو اس کے حساب سے وہ پے آف ہوگا. سو آگے چلتے. سود مکمل طور پر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ سود پہ کوئی دوسری بات نہیں، سود حرام تو ہے ہی ہے. اب یہ چیز آج ہم 20ویں 21ویں صدی میں ہے کہ کون سی چیزیں اس میں نکال لیا، ہاں جی کمرشل پرپز کے لیے، مواقعوں کے لیے اگر آپ سود لے رہے ہیں تو وہ جی چلیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. سود حرام ہے تو حرام ہے. کیوں حرام ہے یہ بھی سمجھنا ضروری. تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک کہ یہ یوزری کی جو پریکٹس ہے یہ پیسے کی سرکولیشن کو روکتی ہے، اور جب پیسے کی سرکولیشن رکتی ہے تو اس سے جناب پاورٹی بنتی ہے. دوسرا، یوزری سے امیر سے امیر ہو جاتا ہے، غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے، جو اس کنجے میں پھنس جاتے ہیں. سو یہ حرام ہے.
اب آپ جب 20ویں اور 21ویں صدی میں آئے تو پیسے کی سرکولیشن والا جو آرگومنٹ ہے اس پہ پھر کچھ آپ کے ماڈریٹ اسکالرز نے کہا کہ اگر آپ پیسہ لے رہے ہیں سود پہ لے رہے ہیں لیکن اس سے آپ روزگار کے مواقع بنا رہے ہیں، 15 20 25 100 گھرانوں کو روزگار مل رہا ہے، آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ مارکیٹ میں بک رہا ہے، اس سے واپس آ رہے ہیں پیسے، پھر لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، پھر آپ ٹھیک ہے جس سے آپ نے قرض سود لیا ہے اس کو آپ نے آہستہ آہستہ پے آف کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، کچھ اس پر راضی ہیں کچھ نہیں ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ کے یہاں نزدیک ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ، یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جس پر ہمارے ہاں بہت مسکنسیپشن ہے، بہت زیادہ، کچھ فرقہ بندیوں کی وجہ سے بھی۔ دیکھیں جی، پورے، میں ایک ریلیجیس اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن جو میری صحبت ہے، جو میرے بڑے بھائی ہیں سارے، جہاں سے میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ رہنمائی لیتا رہتا ہوں، تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے لمیٹڈ سی، وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں، اگر میں غلط ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کوئی اس پہ میری اصلاح کر دے، میرا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہے اس پہ مجھے ضرور میری اصلاح کر دے اگر میں غلط ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات، کیونکہ میرے جتنے دوست احباب ہیں کہ جہاں سے میں نے مشورہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں، کہ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز قائم کرواؤ، یعنی کسی کو کہا جا رہا ہو کہ تم نماز قائم کرواؤ، یہی کہا گیا ہے نماز قائم کرو، یعنی آبلیگیشن ہے آپ کی، لیکن آپ سے اوپر کسی اتھارٹی کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس سے نماز پڑھواؤ۔ ہاں، پیرنٹس کو کہا جا رہا کہ جناب اپنے بچے کو وہ اس طرف لے کے آئیں تاکہ آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہو تو وہ اپنا جناب کرتا جائے، لیکن کسی حکمران یا اتھارٹی کو نہیں پورے قرآن میں کہا جا رہا کہ مسلمانوں سے نماز پڑھواؤ، یہ اوور آل تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ میں آتے ہیں تو دو طرح سے ریفرنسز ہیں، اور یہ میں اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے ڈسکشن کے بعد یہ آرگومنٹ ریکارڈ کروا لوں۔ ایک تو ہے زکوٰۃ دو، مختلف جگہوں پہ ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، یعنی یہ تمام مسلمانوں کو اسی طرح جس طرح نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، یعنی کسی اتھارٹی کو نہیں کہا جا رہا کہ ان سے نماز قائم کرواؤ اور ان سے زکوٰۃ دلواؤ، ٹھیک۔ لیکن پھر ظاہر قرآن ایک آہستہ 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 نزول اس کا ہوتا ہے، تو جناب پھر یہ ریفرنس بھی ملتا ہے کہ زکوٰۃ امیروں سے لی جائے، غریبوں کو دی جائے۔ اب لی جائے اور دی جائے، یہ ڈیفینیٹلی کسی اتھارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اتھارٹی ہے کہ جو امیروں سے زکوٰۃ لے اور وہی اتھارٹی اس کو غریبوں میں دے۔ اب ہمارے ہاں یہ بہت مسکنسیپشن ہے، ہم ریاست کو اپنی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیتے، ہم خود دے دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں تو شاہ ولی اللہ جو کہتے ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ آپ سے زکوٰۃ لے، یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ ہر طرح کا باقی جو بھی ٹیکس ہیں وہ بھی آپ سے لیں، آپ نے ریاست کو اپنے پیسے دینے، ریاست نے آگے پھر ان کو خرچ کرنا، حق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ریاست اپنا جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ ریاست کو دے دے اور ریاست آگے پھر اس کو ان سب تمام زکوٰۃ کے پیسوں کو خرچ کرے، یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ ٹیکس نان مسلم سے اور مسلمانوں سے جو بھی اسلامک ٹیکس ہیں اور زکوٰۃ ہے وہ لے اور وہ خرچ کرے۔ اس میں زیادہ اسرٹیونیس ہے، حق، ہیومن رائٹس، آپ ہیومن ڈیوٹیز بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن ٹاپک کیا مشہور ہوا؟ ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، آپ مینز ڈیوٹی بھی تو کہہ سکتے تھے نا،
لیکن وومن رائٹس کا ورڈ جب بھی آئے گا وہ اسرٹیو ہو جاتا ہے. تو شاہ ولی اللہ کے ہاں یہ ریاست کا حق ہے کہ آپ ان سے لوگوں سارے ٹیکس زکوٰۃ کے پیسے یہ وہ سب ریاست کے پاس ہوں, ریاست ان کو پھر آگے فیوریبل ڈسٹریبیوشن کرے, مواقع کریٹ کرے. یاد رہے کہ یہ جس طرح آپ میں ہم لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں نا جی, وہ محلے کے نکر پہ یا اگلے محلے میں انی مائی ایک رہتی ہے, وہ جناب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, لو جناب اس کو زکوٰۃ دینی, آپ نے جو اس کو پیسے دے دیے اچھی بات ہے, لیکن وہ اس نے کھا لیے, ہضم کر لیے, بس ختم. ایسینشیل آئیڈیا جو زکوٰۃ کا ہے وہ تو یہ ہے کہ پیسہ کلیکٹ ہو, اس کو معاشرے میں اپلائی کیا جائے تاکہ معاشرے میں ایک سرکولیشن جو ہے منی کی ہونی شروع ہو جائے, جس سے کرائم ریٹ کم ہوتا رہتا ہے. بنیادی بیسک یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جناب فیکٹریاں لگا دینی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ایک پاورٹی لائن کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن آپ جو یہ اس طرح انڈاکومنٹڈ کر دیتے ہیں وہ ریاست کے علم میں ہونا چاہیے. دیٹس واٹ میں جو اپنے دوستوں کے ساتھ مشورے سے, اور مجھے جو شاہ ولی اللہ پہ جو ہے ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد سمجھ آئی ہے بات, ریاست کے بغیر نہ تو مجدد کی کوئی امپورٹنس ہے, نہ شاہ ولی اللہ کی کوئی امپورٹنس. ریاست ہی نہیں ہے تو مسلم آئیڈینٹی پروٹیکٹ نہیں رہ سکتی جی, یہ یاد رکھیے گا. یہ کنیکٹیوٹی تو پروفٹ کے دور میں بھی جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی ہے تب ایک مسلم آئیڈینٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, ورنہ مکہ میں تو سب کو کچھ عرصہ تو شیب ابی طالب میں رہے, پھر چھپ چھپ کے جو ہے وہ جو نمازیں پڑھتے رہے, تو مسائل کا شکار نہیں. جب ایک ریاست بنی ہے تب مسلم آئیڈینٹی پروموٹ ہونی, پروٹیکٹ ہونی, ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. سو ریاست کے بغیر تو جو ہے وہ اسلامی ریاست کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں. سو یہ ہمیں آئیڈیاز پھر چیدہ چیدہ آئیڈیاز وہ ہمیں شاہ ولی اللہ میں ملتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان دونوں اسکالرز کی انٹلیکچوئل امپیکٹ کیا کوئی ہیں بھی یا نہیں, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی پیاری لینیج ہے, اور یہ لینیج بھی ثابت کرتی ہے کہ ہمارا کیس آف پاکستان جسٹیفائڈ ہے. ہاں, ہم اس پاکستان میں جس طرح شاہ ولی اللہ کا اکنامک سسٹم تھا, جس طرح کا ان کا سوشل سسٹم تھا, اس کو نہیں ایگزیکیوٹ کر پا رہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ غلط ہیں. ہمارے پرابلمز ہیں, ہماری جو ہے وہ کوتاہیاں, ہماری کمزوری ہیں. جناب مجدد ثانی کے بعد ان کا انٹلیکچوئل امپیکٹ پہلا ہمیں نظر آتا ہے خواجہ محمد معصوم. خواجہ محمد معصوم بیٹے ہیں مجدد کے اور استاد ہیں اورنگزیب عالمگیر کے. خواجہ محمد معصوم کے بعد ہمیں جو اس کا اگلا جو امپیکٹ نظر آتا ہے وہ شاہ ولی اللہ کے باپ, شاہ ولی اللہ کے دادا عبد الرحیم, جن کے نام پہ پھر مدرسہ رحیمیہ بنا, دربار سے کنیکٹ رہے, اپنی گائیڈنس پرووائڈ کرتے رہے. پھر اگلا امپیکٹ شاہ ولی اللہ کا ہمیں ملتا ہے. شاہ ولی اللہ کے بعد اگلا امپیکٹ ہمیں جو ملتا ہے وہ مولانا عبدالعزیز. مولانا عبدالعزیز کہ جنہوں نے شاہ اسماعیل اور سید احمد ان کو ٹرین کیا, ان کو جناب لائن آف ایکشن دیا, جنہوں نے آگے پھر اسلامی ریاست کے قیام کی کوششیں بھی کی. مولانا عبدالعزیز کے بعد اور پھر یہ جو ایک ملیٹنسی کا اینگل آ گیا تھا جو غلط نہیں تھی اس دور کے لحاظ سے, لیکن ہیوی ہینڈ آف برٹش فیل مور اپون مسلمز آف انڈیا. تو ہمیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پھر یہ انٹلیکچوئل امپیکٹ دارالعلوم دیوبند کی صورت میں ملتا. دارالعلوم دیوبند میں پھر مولانا قاسم نانوتوی, عبدالرشید گنگوہی, پھر آگے چل کے تھانوی صاحب, پھر آگے مولانا محمود الحسن, پھر مولانا عبید اللہ سندھی. مولانا عبید اللہ سندھی تو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ ایک دفعہ آپ ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں, بس کچھ نہیں, بس ایک دفعہ پڑھ لیں.
ایک یعنی کہ اسلامی ریاست کے لیے ایک انسان کس حد تک قربانیاں دے سکتا ہے. تو مولانا عبید اللہ سندھی کی لائف اس کو ضرور پڑھی. اگلا انٹلیکچوئل امپیکٹ ہمیں پھر اقبال میں نظر آتا ہے. علامہ اقبال کا ایڈریس ابھی تک میں نے نہیں اس پہ لیکچر دیا، لیکن وہ اس کا ایک ٹائم آئے گا. اقبال منون وہ باتیں کرتا ہے جو مجدد شاہ ولی اللہ کے ہاں موجود ہیں. تھوڑا سا ڈیویٹ کرتا ہے، وہ ہمارا نظریاتی تو جو اقبال ہے اس پہ تو نہیں، ہمیں تو سیاسی اقبال پہ بات کرنی ہے. یہی سوچ لاہور ریزولوشن میں آ جاتی ہے. لاہور ریزولوشن سے پاکستان بنا. پاکستان بننے کے بعد بھی یہ پورا انٹلیکچوئل امپیکٹ پاکستان بننے کے وقت اور اس سے تھوڑا سا پہلے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے مولانا عبدالحق. مولانا عبدالحق نے پاکستان میں آ کے مدرسہ بنایا اکوڑا خٹک میں، حقانیہ سراجیہ. مولانا عبدالحق کے بعد اگلا بڑا امپیکٹ اس میں پھر ہمیں نظر آتا ہے مفتی محمود. مفتی محمود کے پھر ایک طرف جو ہے وہ بیٹا اور دوسری طرف عبدالحق کا بیٹا سمیع الحق. یہ کنیکٹیوٹی آپ کے ہاں یہ چلتی آ رہی. ہاں اس پہ کسی کو اختلاف ہو کہ جی یہ تو کرپٹ ہو گئے یا یہ تو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم تو ایک انٹلیکچوئل کانٹیکس میں بات کریں. اب پوسٹ پارٹیشن میں اس انٹلیکچوئل امپیکٹ میں دو ڈیوائڈ ہیں. ایک بلکہ پوسٹ پارٹیشن سے تھوڑا سا پہلے ہی آپ کر لیں، ایک 20ویں صدی میں آپ کر لیں. ایک ڈیوائڈ یعنی کہ ایک دو ڈیوائڈ ہوگی. ایک وہ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اسلامی ریاست سیاسی نظام میں جو رائج نظام ہے اسی میں شمولیت کر کے اس کو بہتر کر کے آہستہ 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 ہم بہتر کریں. یہ وہ سوچ ہے کہ جو مولانا حسین احمد مدنی کی سوچ ہے، جو مولانا عبدالحق کی سوچ ہے. یہی سوچ آگے مفتی محمود میں گئی، پھر وہاں سے جو ہے وہ فضل الرحمان اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ سمیع الحق. یہ سب ایک ہی سوچ ہے. یہی سوچ جماعت اسلامی کی سوچ ہے کہ سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کو اسلامائز کرنا. لینیج وہیں سے ہے مجدد شاہ ولی اللہ سے. لیکن 20ویں صدی میں پیرلل ایک دوسری سوچ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے مجدد شاہ ولی اللہ کی لائن میں کہ نہیں، نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی نہیں ہو سکتی، اٹھنا پڑے گا، تلوار اٹھانی پڑے گی. ملا ہدا 20ویں صدی کے شروع میں انگریزوں کے خلاف جہاد کیا. ملا ہدا فقیر آف اپی انگریزوں کے خلاف بھی اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ بھی ان کے اختلاف رہے. یہی وہ لینیج ہے جو ہمیں تحریک طالبان پاکستان کی صورت میں بھی نظر آتی ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور جناب جہاد کرو، اسلامی نظام رائج کرنا ہے. اس موجودہ سیاسی نظام میں رہتے ہوئے رائج نہیں ہو سکتا. تو یہ دو سٹریمز ہوگی. دونوں سٹریمز کے پیچھے مجدد شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگز اور سارے جو پھر انٹلیکچوئل امپیکٹ آ رہا ہے وہ اکٹھے آتا رہتا. لیکن ہاں سوچ کا فرق ہے. ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جناب اس طرح وائلنس جو ہے اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، نظام میں رہتے ہوئے کوئی ایشو ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. بہرحال یہ اختلاف تو چلتا رہے گا جب تک جو ہے، کیونکہ نظریاتی اختلاف کبھی ختم نہیں ہوتا. لیکن اگر جو ملیٹنسی کر رہے ہیں، عام اسٹرگل کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، ان کی کسی بھی طرح سے ان کی طرف سے آنے والی کوئی غلطیاں یا جو بھی مظالم وائلنس، اس کی بنیاد پر ہم مجدد شاہ ولی اللہ یا تمام انٹلیکچوئلز جو اسکالرز ہیں ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. بالکل اسی طرح جس طرح 47 کے بعد پاکستان میں اگر کوئی جو ہے وہ ہم سے پالیسی وائز ڈیسیژن میکنگ میں غلطی ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناح اور اقبال غلط تھے. اس کا مطلب نہیں ہے صرف سید غلط تھے. اگلے لیکچر میں ہم سید احمد شہید پہ بات کریں گے اور پوری فریڈم موومنٹ میں اگر کوئی ایک شخص کہ جو آپ پر اپنا واضح ایک امپیکٹ جنریٹ کر سکتا ہے وہ سید احمد شہید ہے. ہمارے ہاں ہماری فریڈم موومنٹ کے ہیروز پر ہم فلموگرافی نہیں کرتے، ڈرامہ سیریلز نہیں بناتے. کم ہے، بہت کم ہے. اور اگر ہم بناتے بھی ہیں تو ہم جو باہر سے آئے ہوئے
محمد بن قاسم پہ بنا لی، غزنوی پہ بنا دی، غوری پہ بنا دی، مزائلوں کے نام ان پہ رکھ دیے. لیکن جو آپ کی دھرتی کے سپوت ہیں، جنہوں نے اسلام کے نظام کے لیے کوشش کی اور حق بجانب کی. آج کے تو ٹھیک ہے، طالبان کو تو آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سمجھتے کیا وہ ہیں ہی کہ جناب تو ایجنڈا پہ بھی جو ہے وہ رہے، باہر سے ان کو پیسے بھی آتے رہے. تو لیکن جن کی کوششیں ہیں ان پر کم از کم اگر ٹرکش بنا سکتے ہیں تو آپ ٹرکش سے بہت اوپر کا سیریل بنا سکتے ہیں سید احمد شہید پہ. جب ہم کل آپ کو لیکچر اپلوڈ ملے گا تو کہتے ہیں بالا کوٹ میں جب بندوقوں کا بارود ختم ہو گیا، یعنی گولیاں ختم ہو گئیں، تو پھر بندوقوں یعنی وہ تلواروں سے لڑائی شروع ہوئی. جب تلواریں ٹوٹ گئیں تو بندوقوں سے بندوقیں تلوار بن گئیں. جب بندوقیں ٹوٹ گئیں ختم ہو گئیں تو پھر دست بدست لڑائی شروع ہو گئی، اور دست بدست لڑائی میں جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ شہید ہوئے. تو وہ یہاں پہ کاز کے لیے کس حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں. خیر جی، اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا. شکریہ.